شخصیت وہ شخصیت، اس سے پہلے جمعے میں کہا تھا علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کا ہر قوم والے احترام کرتے ہیں، جس کے ہر مذہب والے احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ عجیب خصوصیت ہے ہمارے مذہب کی شخصیات کی کہ دوسرے مذہب کی جو شخصیتیں ہیں ان کو صرف ان کے مذہب والے ہی مانتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، کبھی غور کیجیے گا میری بات پر، کبھی غور کیجیے گا میری بات پر، کبھی فکر کیجیے گا میری بات پر کہ دوسری مذہب کی جو شخصیتیں ہیں ان کو صرف ان کے مذہب والے ہی مانتے ہیں، دوسرے مذہب والے کبھی ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن ہمارے مذہب کی جو شخصیتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں سنتا ہے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اور غیروں کی زبان سے بھی ان کی تعریف نکلتی ہے، غیروں کی زبان پر بھی ان کی مدح ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ہمارے مذہب کی بلند شخصیتوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے، لہذا ان کا مقابلہ کسی بھی دوسری مذہبی شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جس شخصیت سے مقابلہ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر زیادہ گفتگو ہو، لیکن پہلو عرض کرنا ضروری ہے کہ آپ جس شخصیت سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کی آپ طاقت کے واقعات بیان کیا کرتے ہیں، طاقت کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ارے بڑی قوت تھی ان میں، بڑی طاقت تھی، اتنی طاقت تھی کہ پہاڑ اکھاڑ لیا تھا، اتنی طاقت تھی کہ پہاڑ اکھاڑ لیا تھا۔ مگر یہ بتائیے پہاڑ اکھاڑا کیوں تھا؟ اتنی زبردست طاقت تھی ان کے بازوؤں میں کہ پہاڑ اکھاڑ لیا تھا۔ پہاڑ اکھاڑا کیوں تھا؟ اس لیے اکھاڑا تھا کہ علم نہیں تھا کہ کون سی بوٹی ہے جو منگوائی گئی ہے۔ تو جو صرف اگر علم ہوتا تو پورا پہاڑ اکھاڑنے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر علم ہوتا تو پورا پہاڑ اکھاڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پہاڑ اکھاڑے اسی لیے گیا کہ پہچان نہیں تھی، پہاڑ اکھاڑے اسی لیے تھا کہ علم نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف طاقت میں آپ اس کو اپنے پیش کیا کر سکتے ہیں، لیکن علم کے میدان میں اس کو نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب میدان میں آتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا ہے، اور جب منبر پر آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی مقابلہ اور مقایسہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم نے مطالبہ کیا ہے